چلان، ہیلمٹ، جرمانے، FIR، ہر طرف ایک بے چینی سی ہے. ہو کیا رہا ہے؟ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آخر ٹریفک قوانین بنائے کیوں جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ جو حکومتیں لائسنس جاری کرتی ہیں، مختلف طرح کے قوانین بناتی ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو حکومت کے مقاصد کے ساتھ متفق کیسے کرنا ہے. سارے مسئلے کو ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اگر ہم بات کریں کہ ٹریفک قوانین کا مقصد کیا ہے، تو دو لفظوں میں اگر بات کریں تو ان کا مقصد ہے محفوظ سفر. چلیں تھوڑا اگر تفصیل سے ہم بات کریں تو 4 بنیادی مقاصد آپ کہہ سکتے ہیں ٹریفک قوانین کے ہوتے ہیں. پہلا، سفر محفوظ ہو. دوسرا، سڑکوں پر نظم و ضبط نظر آئے. تیسرا، ٹریفک کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور چوتھا یہ کہ حادثات کو کم سے کم کیا جائے. یہ 4 بنیادی اصول ہیں جن کے لیے سارے ٹریفک قوانین بنائے جاتے ہیں. وگرنہ حکومتوں کا مقصد ٹریفک کے جرمانے کر کے کوئی روپیہ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی کسی بھی اچھی حکومت کا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہو سکتا. تو محفوظ سفر، تو جناب محفوظ سفر کا ہیلمٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے کسی بائک والے کا، تو حادثے کی صورت میں اگر اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہے تو اس کے سر پہ شدید چوٹ لگنے کا امکان کچھ کم ہو جائے گا، اس کی زندگی بچنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو زندگی کے بچاؤ کے لیے ہیلمٹ تجویز کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب حادثہ ہوگا ٹانگیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، بازو بھی ٹوٹ سکتے ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، مگر سر چونکہ ایک اہم عضو ہے اس لیے اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. تو ساتھ ہی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب آج کل جو ہیلمٹ اکثریت عوام کے زیر استعمال ہیں، ان کے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ حادثے کی صورت میں انسان کے سر کا بچاؤ کر سکے. برائے نام پلاسٹک کے ہلکی سی اس کے اندر جو ہے وہ باقی چیزیں ڈال کر تو 200 400 500 یعنی سستے سے سستا ہیلمٹ دینے کے چکر میں ایک نام کا ہیلمٹ، شکل کے لحاظ سے تو ہیلمٹ ہے، وگرنہ جو ہیلمٹ کا اصل مقصد ہے کہ حادثے کی صورت میں انسان کے سر کو زیادہ سے زیادہ تحفظ دے، وہ تو لگتا ہی نہیں کہ اس میں پورا ہوگا. تو ریکمینڈڈ جو ہیلمٹ ہوتے ہیں جنہیں ڈاٹ ہیلمٹ کہا جاتا ہے، عام طور پہ ویسے بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح کی بائکس چل رہی ہیں شاید ان سے زیادہ مہنگے تو وہ ہیلمٹ ہیں. تو مسئلے کا حل کیا ہے، اس بات کو ذرا سوچئے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ یہ جو بائک کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ کیا کیا ہے، تاکہ ہم اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. ہمارے ہاں جتنے بھی بائک چلانے والے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا عام بندہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی حادثات ہوتے ان میں اکثریت موٹر سائیکل سواروں کی ہے کہ یہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں یا حادثے کا باعث بنتے ہیں یا حادثے میں ہلاک ہوتے ہیں، جاں بحق ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بلکہ عوام میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جو بندہ بھی موٹر سائیکل چلاتا ہے اس نے کبھی نہ کبھی موٹر سائیکل سے گر کر یا کبھی چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی نہ کوئی زخم ضرور کھایا ہوتا ہے. یہ تقریباً ہر بائک والے کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زخم موٹر سائیکل کی وجہ سے ضرور لگا ہوتا ہے. یہ عام بات کی جاتی ہے. تو بھئی وجہ کیوں، آخر اس کا حل کیا؟ اچھا، ہم روڈ پر دیکھتے ہیں کہ بائک والوں کی سپیڈ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. سڑکوں پر موٹر سائیکل سوار سمجھیں کہ اڑتے ہی چلے آ رہے، بے تحاشا، کوئی پرواہ نہیں، اور نہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ دوسروں کی زندگی کی پرواہ. اوور سپیڈ ایک بنیادی مسئلہ بن گیا ہوا. اسی طرح نوجوان نسل کے اندر ون ویلنگ کا جنون ہر شہر میں ہے.
بہت سارے نوجوان ہر سال اس وجہ سے وفات پا جاتے ہیں۔ کتنی محنت سے، کتنا روپیہ لگا کر، کتنے ارمانوں کے ساتھ کوئی لڑکا جوان ہوتا ہے اور وہ محض ایک جنون کی خاطر، ایک جوش میں ون ویلنگ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ جا اترتا۔ تو ون ویلنگ کا مسئلہ ہے، اوور سپیڈ کا مسئلہ ہے، غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے کا مسئلہ ہے، زگ زیگ کرتے ہوئے بائک چلا رہے ہیں، غلط طریقے سے ٹرن لے رہے ہیں، ون وے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بعض لوگوں نے بائک کے ساتھ صرف سواری ہی نہیں بلکہ اس کو ایک روزگار کی شکل دے لی، اس طرح سے جیسے دودھ والے حضرات ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو بائک کی حدود سے کوئی 2 فٹ ادھر کین جا رہے ہیں، کوئی 2-3 فٹ ادھر کین جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے پیچھے اپنے سامان کے لیے پنجرا لگایا ہوا ہے، وہ راستے میں جاتے ہوئے رش والی جگہ میں کبھی ادھر لگتے ہیں، کبھی ادھر لگتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مسائل بائک کے ساتھ ہیں۔ اچھا، بہت ساری ہماری بہنیں آئے روز ہسپتالوں میں پہنچ جاتی ہیں، کیا ہوا ہے کہ جی برقع، کبھی دوپٹہ چین میں آ گیا ہے۔ تو ہسپتالوں کے اندر کام کرنے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایمرجنسی میں آنے والے بیشتر کیس وہ ہوتے ہیں کہ جو بائک سے کوئی گر گئے ہیں، کوئی بائک سے لگ گئے ہیں، کوئی بائک والے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بہن بیٹی جو ہے وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے برقعے کی وجہ سے یا دوپٹے کی وجہ سے بائک میں آگے آ گیا تو وہ گر پڑی ہے، چوٹیں لگ گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آئے دن کے مسائل۔ حل کیا ہے؟ اچھا، آپ کہیں گے کہ جناب ان میں سے بہت سارے مسئلے تو ایسے ہیں کہ ہیلمٹ پہن بھی لے تو پھر بھی یہ حادثات کم ہونے والے نہیں۔ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے مگر ایک بندہ اوور سپیڈ کر رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ہیلمٹ نے تو چلے تبھی کام آنا ہے بھلے وہ کوئی ریکمینڈڈ اور ڈاٹ ہیلمٹ ہی اس نے پہنا ہوا، بہت اچھی کمپنی کا، بہت اچھی مضبوطی والا، اس کا فائدہ بھی تو تبھی ہونا ہے خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا، وگرنہ اس نے اوور سپیڈ کے مسئلے کا حل تو نہیں دینا، یا کوئی غلط ٹرن لے رہا ہے اس کے مسئلے کا حل تو نہیں دینا ہے، کوئی غلط طریقے سے اپنے سے کہیں بڑی اور تیز رفتار گاڑی کو یا کار کو یا بس کو اوورٹیک کر رہا ہے، اس کا حل ہیلمٹ نے تو نہیں دینا۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یا جتنا مرضی منع کر لیں، دودھ والوں نے دودھ لٹکانا ہی لٹکانا ہے، مختلف جیسے انڈوں والوں نے یا مختلف طرح کے جو سیلز مین ہیں انہوں نے سامان بائک پہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پھر ایک بائک کے اوپر اگر ریکمینڈڈ ہے کہ 2 لوگوں کی یا چلیں ایک آدھ کوئی چھوٹا بچہ آگے بٹھا لیں، مگر عملاً کیا ہوتا ہے 5-5 6-6 لوگ بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے مسائل کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اصل جڑ ہے بائک کی سپیڈ۔ سپیڈ جب تک زیادہ سے زیادہ کرنے کے چکر میں کمپنیاں یہ 125 ہے، یہ 100 ہے، یہ 110 ہے، 70 ہے، یہ اصل مسئلہ سپیڈ کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر بائک میرے خیال میں یا میرے مشورے میں یا میری رائے میں اس کی جو پاور ہے وہ 50 cc سی کر دی جائے اور سپیڈ اس کی لمٹ 50 سے زیادہ نہ جائے، اور اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ جیسے اس وقت ہمیں کئی حوالوں سے چیلنج درپیش ہے ماحولیاتی آلودگی کا، سموگ کا، پھر بین الاقوامی سطح پہ ہمارے پیٹرول کی درآمدات کا مستقل دباؤ رہتا ہے، تو جتنی بھی بائکس آئندہ بنے ان سب کو پابند کر دیا جائے کہ اب صرف الیکٹرک بنیں گی اور ان کی پاور 50 cc سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو سپیڈ کو آپ کنٹرول کر لیں، بہت سارے حادثات کی وجہ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ وہ سارے حادثات بتدریج قابو میں آتے چلے جائیں گے۔ ون ویلنگ رک جائے گی، غلط طریقے سے اوورٹیکنگ رک جائے گی، اوور سپیڈ کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ موٹر سائیکل کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ دائیں بائیں والوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، پیچھے ایسا سامان لاد لینا، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بائک پہ بہت زیادہ لوگوں کا سوار ہونے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو سپیڈ کے معاملے پر حکومت کو چاہیے کہ قانون سازی کرے اور غور کرے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب موٹر سائیکل جو شہر کے 20-25-30 کلومیٹر کے استعمال کے لیے کہ اس کے بعد پھر اس کو روک دیا جائے، اتنے استعمال کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ لوگ لمبے سفر کرتے ہیں، لمبے سفر کا مطلب جتنا زیادہ لمبا سفر اتنا زیادہ رسک،
اتنی زیادہ اوور سپیڈنگ، اتنے زیادہ مسائل. تو یہ اوور سپیڈنگ یا لمبے سفر کا جو معاملہ ہے جب 50cc تک ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ جو موٹر سائیکلیں بنے وہ 50cc کی ہوں اور وہ ساری کی ساری الیکٹرک ہوں، تاکہ پیٹرول کا خرچہ بھی بچے، ماحول بھی صاف ستھرا ہو. ہاں، لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال نہیں بلکہ ترغیب دینے والے ذرائع کا استعمال کیا جائے. مثلاً جو بڑی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، ہونڈا ہے، یونائٹڈ ہے، یا دیگر جو بھی کمپنیاں ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سارے ہی اہم ہیں، ان کمپنیوں کو مناسب وقت، مناسب گائیڈ لائن دی جائے، ان کو سہولت دی جائے کہ وہ اس طرح کی کٹیں کی جو موجودہ پیٹرول بائکس ہیں ان کو الیکٹرک بائکس میں کنورٹ کر سکیں. وہ کٹ بنانے کے لیے 6 مہینے 3 مہینے کوئی ایک ٹائم لمٹ دی جائے اور پھر ان کو کنورٹ کرنے کے حوالے سے سستا ترین ایکوپمنٹ یا جو بھی ان کو اپنے پلانٹ وغیرہ درکار ہوں، حکومت کی طرف سے اس میں پوری سپورٹ دی جائے تاکہ بتدریج پیٹرول بائکس الیکٹرک پہ کنورٹ ہو سکیں اور آئندہ جتنی بھی بنے وہ ساری کی ساری الیکٹرک بنے. جہاں کہیں بھی گورنمنٹ نے پارکنگ کا نظام بنایا ہوا تو پارکنگ کے اوپر سولر سسٹم، سولر پینلز لگائیں اور وہاں پہ چارجنگ برائے نام ریٹس پہ یا بہت تھوڑی قیمت پہ یا مفت چارجنگ لوگوں کو دی جائے. پیٹرول کا خرچہ جب بچ جائے گا تو غریب آدمی بھی بآسانی تھوڑی سی کوشش کر کے چند ہزار میں اپنی بائک کو جو ہے وہ الیکٹرک بائک میں کنورٹ کر لے گا. یوں لاکھوں بائک جب بتدریج الیکٹرک بائکس بنتی جائیں گی اور سپیڈ کا مسئلہ کم ہوگا تو حکومتوں کے لیے بھی ٹریفک کے ایک گنجلک مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا اور عوام کی بھی جان و مال کی اور صحت کا تحفظ زیادہ بہتر طور پر حاصل ہو سکے گا.